نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین، پچھلے دنوں رجب بٹ نامی ایک شخص نے جو یوٹیوبر ہے، مشہور ہے اور فیملی ولاگز کرتا ہے اور اپنی خواتین کو بھی کیمرے کے سامنے لے آتا ہے، اور جو بھی اس کا ذاتی کردار ہے وہ تو کردار ہی یزیدیوں والا ہے، لیکن نام وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کا لیتا ہے۔ ہمیں اس کے کردار سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس نے پاکستان میں ایک عجیب و غریب کی قسم کی آگ لگانے کی ایک کوشش کی، اور اس نے یزید پہ لعنت کی۔ جہاں تک یزید پر لعنت کا مسئلہ ہے تو یہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں خود یزید پر لعنت کرنے کے جواز میں ہوں۔ امام احمد بن حنبل اس پر لعنت کرنے کے جواز میں ہے، اور بے شمار شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ لیکن جو اس نے الفاظ استعمال کیا رجب بٹ نے، وہ یہ تھے کہ یزید تیری ساری جد پہ لعنت۔ اب یزید کی جد کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاندان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان اصحاب پہ اس نے لعنت بھیجی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو میں وہی جواب دوں گا جو جواب آج سے 1400 سال پہلے نبی رحمت شفیع امت جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گستاخانِ صحابہ کے متعلق دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے بندوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو۔ اور بخاری شریف کے حدیث پاک نبی رحمت شفیع امت جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا، ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے اور میرا صحابی آدھا مد جو ہے وہ خرچ کرے جو، تو فرمایا میرے صحابی کے آدھ مد جو کے برابر بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا یہ بھی اتنا بھی اجر نہیں پا سکتا۔ رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو جن کے ساتھ ہوا ہے اہل بیت کے افراد، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو کیا سمجھا؟ تو اصل حیدری وہی ہے، اصل حسنی بھی وہی ہے، اصل حسینی بھی وہی ہے، جو حضرت مولا کائنات شیر یزداں کے کردار اور اقوال کی روشنی میں مد مقابل کو سمجھے۔ اور یہ میرے پاس ہے شیعہ کتاب قرب الاسناد، اور قرب الاسناد رائٹر ہے شیخ الجلیل ابو العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری، یہ 3 ہجری کے ہیں۔ آپ نے صفحہ 93 کے اندر لکھا جعفر ان ابی ہے، یعنی حضرت امام سیدنا جعفر صادق آل محمد علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں۔ اب اصل حسنی حسینی جعفری باقری زینی وہی ہوگا، اور علوی اور حیدری وہی ہوگا جو آپ کے اس فرمان کو من و عن تسلیم کرے، گردن جھکا دے، اور جو ٹاں ٹاں کرے اور باں باں کرے وہ نہ حیدری ہے، نہ حسنی ہے، نہ حسینی ہے، وہ لانتی ہے اور وہ شر والا ہے۔ ان علی علیہ السلام کانا یقول لأہل حربہ ان لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا ولکن رأینا انا علی حق ورأوا انہم علی حق۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اپنے بابا حضرت امام باقر سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بے شک مولا علی مشکل کشا علی شیر خدا شاہ مردہ داماد رسول زوج بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اہل حرب ہی، جن کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں کون تھے؟ سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے بالمقابل حضرت امیر معاویہ۔ کیا کہا کہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، ہم جو ان سے لڑے تو اس لیے نہیں کہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، ہم انہیں کافر کہتے ہیں، نہیں، ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، اور وہ جو ہم سے لڑے وہ اس لیے نہیں لڑے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں نہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہی نہیں تھی۔ ولیکن رأینا انا علی حق، بس بات یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ورأوا انہم علی حق، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں۔ وہ خون عثمان کے مطالبہ کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، اور ہم سمجھتے تھے کہ پہلے خلافت کا قیام ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اس کے بعد ہم عدالتیں لگائیں گے اور خون عثمان کا ہم بالکل پورا قصاص لیں گے۔ تو اس معاملے میں ہم نے سمجھا کہ ہم حق پہ ہیں، وہ سمجھے کہ ہم حق پہ ہیں، بس لڑائی یہی ہوئی ہے، کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو رجب بٹ صاحب، تمہارے لیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ پیغام کافی ہے۔ تو جب اسلام اور کفر کی جنگ ہی نہیں ہے، اس کو مولا علی نہ اسلام کفر کی جنگ سمجھ رہے ہیں، نہ حضرت امام باقر سمجھ رہے ہیں، نہ حضرت امام جعفر الصادق سمجھ رہے ہیں، آپ ان سے بڑے ہیں اہل علم، آپ ان سے بڑے ہیں اہل دانش،
اسی کتاب کے اگلے صفحہ 94 کے اندر روایت نمبر 318 میں جعفر ان ابی علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق کی روایت کر رہے ہیں کن سے؟ اپنے بابا حضرت محمد الباقر سے، کہ ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احد من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق ولکنہ کان یقول ہم اخواننا بغوا علینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مرشد علی علیہ السلام، آپ اپنے لڑنے والوں کو نہ شرک کی طرف منسوب کرتے تھے نہ منافقت کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حضرت مولا علی اپنے جو مد مقابل آئے ہیں جنگ صفین و جمل میں، آپ نے انہیں نہ مشرک کہا نہ انہیں منافق کہا، منسوب بھی نہیں کیا، اور تم کہتے ہو جد پہ لانا، فلاں پہ لانا، فلاں پہ لانا، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ یہ حیدری تعلیم ہے، یہ حسنی تعلیم ہے، یہ حسینی تعلیم ہے؟ لا واللہ ہرگز نہیں۔ اصل حسنی، حسینی اور علوی اور حیدری وہی ہوگا، مولا علی کا دیوانہ وہی ہوگا جو حضرت مولا علی شیر خدا کی طرح نہ انہیں مشرک سمجھے، نہ منافق سمجھے، نہ اسلام اور کفر کی جنگ سمجھے۔ کیا سمجھے؟ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُول، بلکہ وہ کہا کرتے تھے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اہل صفین حضرت امیر معاویہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، بس ہم پہ بغاوت انہوں نے کی ہے، مطالبہ خون کیا ہے۔ یہاں بغاوت بمانا طلب خون ہے، طلب قصاص ہے، وہ ہم سے وہ بغاوت کر چکے ہیں، ہمارے آگے انہوں نے اپنا مطالبہ خون رکھ دیا ہے۔ ہم اخواننا، مجھے بتائے کہ مشرک کافر بھائی ہوتا ہے؟ ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور تم کہتے ہو جد پہ لانا، فلاں پہ لانا، فلاں پہ لانا، تمہارے شر پہ اللہ کی لانا۔ اب تیسرا فرمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اہل صفین کو حضرت مولا علی شیر خدا کیا سمجھتے تھے؟ یہ میرے پاس ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کا صفحہ ہے 482، خط نمبر ہے 6 اور 483 پہ اسی کا ترجمہ ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اختلاف خون حضرت عثمان، ہم مذہب حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا شاہ مردان شریع یزدان نے تمام شہروں کے نام ایک خط لکھا جس میں صفین کی حقیقت کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے معاملہ یعنی یہ جنگ کی ابتدا یہ ہے کہ ہم شام کے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے، جبکہ بظاہر دونوں کا خدا ایک، نہ اس کا خدا جدا نہ ہمارا خدا جدا، ہمارا رسول ایک، پیغام ایک، نہ ہم اپنے ایمان اور تصدیق میں اضافے کے طلبگار تھے نہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جن جن چیزوں کو ایمان ہم نے مانا ان چیزوں پر ایمان وہ لائے جو قابل ایمان چیزیں تھیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، ایمان بالقرآن، شفاعت، حوض کوثر، اسی طرح جن جن چیزوں کو ماننا ایمان تھا ان ساری چیزوں کو انہوں نے مانا، کسی کا انکار نہیں کیا۔ جتنی چیزوں کو انہوں نے مانا اتنی چیزوں کو ہم نے مانا، نہ ایمان میں وہ ہم سے بڑھ کے ہیں نہ ہم ایمان میں ان سے بڑھ کے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا بری الذمہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ معاملہ بالکل ایک تھا، صرف اختلاف خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا جس سے ہم بالکل بری ہیں۔ پتہ چلا ایسے بدبخت لوگ جو صحابہ اکرام پہ تبرہ کریں، بھونکیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے بندوں کو کیا کہا؟ جو کسی صحابی کو جو گالی دیتا الٹا وہی گالی اس کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ اس نے تو کہا حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان پہ لعنت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان لوگوں کو منافقوں کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئے، تو آگے سے کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا تو جواب میں بھی رب نے انہیں بے وقوف کہا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں اور ان کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ اپنی بے وقوفی کو بھی جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بے وقوف کہا، رب نے جواباً انہیں بے وقوف کہا، تو تم رجب بٹ صاحب تم نے ان کو کہا لعنت ہو، جواباً بارگاہ الہی سے تمہارے اوپر لعنت بڑھ رہی ہے، تمہارے شر سے اور تمہاری پوری قوم کے شر سے اللہ پاکستانیوں کو محفوظ فرمائے، اہل اسلام کو محفوظ فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مرنا نہیں ہے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جو حد اور لائن اہل بیت نے کھینچی ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں منافق نہ کہا جائے، انہیں گالی نہ دی جائے، ان کا اور ہمارا ایمان ایک ہے، معاملہ خون عثمان کا ہے، وہ مطالبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے وطن عزیز پاکستان کو ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔